السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، یہ ہماری اردو کا فرسٹ ایئر کی اردو کا ہمارا تیسرا لیکچر ہے، اور اس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ خلاصہ کیسے لکھیں. کہ ہم عزیز طلباء اس میں ہمارا جو آپ کا پیپر کے اندر خلاصے کا ایک بہت اہم سوال ہے، اور ہمارے اس میں جو ہے وہ 10 نمبر کا ہمارا سوال ہے. تو اس میں انشاءاللہ یہ چیزیں ہم سبق کو پڑھیں گے تو اس وقت ساتھ ساتھ بھی اس کو پڑھتے رہیں گے، اس کو جو ہے اس چیز کو ہم ڈسکس کرتے رہیں گے کہ کس طرح ہم نے خلاصہ کرنا ہے. تو اس میں کچھ پوائنٹس ہیں کہ ان کو ہم دیکھ لیں گے، ان باتوں کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے خلاصہ کرنا ہے. تو یہ پیراگراف کی تشریح اور خلاصہ یہ دو ایسی چیزیں تھیں کہ جو ہم نے سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس کو ایک دفعہ پڑھ لیا، تاکہ ہم اس کے بعد ہم سبق ہمارے لیے پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. ہم ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کر پھر ہم اسباق کا اپنا مطالعہ کریں گے. اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے کہ خلاصہ لکھنے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ آپ کا اچھی طرح مطالعہ ہے. جو پیراگراف کی تشریح اس میں نے یہ بات آپ کو کہی تھی کہ تشریح آپ اسی وقت کر سکتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ سیاق و سباق اسی وقت لکھ سکتے ہیں جب آپ نے ایک سبق کو 5 سے 6 مرتبہ کم از کم بہت اچھی طریقے سے پڑھا ہوگا اور اس کو سمجھا ہوگا. صرف پڑھا بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے ریڈنگ کر لی، کیونکہ آپ کے جو اسباق ہیں وہ بہت مشکل ہیں. جو چیپٹرز ہیں وہ بڑی اس کے اندر ثقیل اردو، اور اس کو سمجھنا کافی جو ہے تھوڑا سا محنت والا کام ہے، کہ مشکل ہے ناممکن نہیں ہے. تھوڑی سی آپ کو محنت کرنا پڑے گی. یہ نہیں کہ بس آپ نے کہا کہ بس جس طرح آسان سا ہے ایسا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. اس میں اچھی طرح مطالعہ، لیکن جب تک آپ کسی سبق کا مطالعہ اچھی طرح نہیں کرتے اس وقت تک نہ آپ اس کی تشریح کر سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ اس کو جو ہے اس کے آپ جو ہے اس کا خلاصہ نکال سکتے ہیں. کہ خلاصہ آپ نے نچوڑ اس کا نکالنا ہے پورے سبق. جب آپ نے سبق کو پڑھا ہی نہیں ہے تو آپ اس کا خلاصہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اس کے اندر جو باتیں ہیں ان کو کس طرح بیان کر سکتے ہیں؟ غیر ضروری باتوں کو کس طرح نکال سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز ہے، اس کو بار بار میں دہراؤں گا کہ آپ اپنے اسباق کا اچھی طرح مطالعہ کریں، بار بار اس کو سمجھیں. ایک لائن میں سمجھ نہیں آ رہی، اس کو دوبارہ سمجھنے کی کوشش کریں. دوسرا ہے کہ 1/3 اس کا جو ہے جو پورا ہمارا جو خلاصہ ہے پورے سبق کا 1/3 ہونا چاہیے. کہ سبق کے اندر جو ہے جتنے بھی وہ ہیں ہمارے الفاظ ہیں، سبق کے اندر جتنا بھی مثلا ہمارا سبق جو ہے وہ 3 صفحوں پر مشتمل ہے، تو ہم نے اس میں سے ہمارا جو خلاصہ ہونا چاہیے وہ ایک جو ہے اس کے اوپر 1 صفحے پر ہونا چاہیے. 1/3 جو ہم نے اس کا خلاصہ کرنا ہے پورے سبق کا. اور اس میں آپ کو یہاں پر ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ ہمارا ایک اور سوال بھی اس میں ہے تلخیص کا پورا آگے، کہ جس کو خلاصہ کرنا آ گیا، تلخیص اور خلاصہ ایک ہی چیز ہے. خلاصہ کرنا آ گیا، اس کو تلخیص کرنا بھی آ گیا. اس کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ 1/3 ہم نے لکھنا ہوتا ہے کہ بات کو مختصر کرنا ہے. بالکل یہی اصول ہوں گے اور بالکل یہی انداز ہوگا تلخیص کے اندر، صرف ہم جو ہے اس میں 1-2 باتیں اضافی ہیں. اگر آپ اس کو صحیح طرح سمجھ لیتے ہیں اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسباق کو پڑھیں گے، آپ کے لیے تلخیص کرنا اور خلاصہ کرنا بالکل مشکل نہیں رہے گا. آپ یقین کریں کہ آپ یہ جو ہے صرف 2-3 اسباق کے اندر آپ ایسا کر لیں اور ان چیزوں کو ذرا مد نظر رکھ کے خود محنت کریں، تو انشاءاللہ آپ کے سارے اسباق کے خلاصہ کرنا آسان ہو جائے گا. اچھا، یعنی کہ آپ کو اس کا کتنا وزن ہونا چاہیے؟ وہ پورے سبق کا آپ کا 1/3 ہونا چاہیے. پھر یہ کہ اپنے الفاظ کا کیا مطلب؟ کہ اپنے الفاظ میں آپ بیان کریں، کہ سبق کو اچھی طرح سے پڑھیں اور اس کا مطالعہ کریں بار بار، اور پھر آپ کے پاس آپ اس کو خود لکھنے بیٹھ جائیں. آپ نے اس کے اندر سے پوائنٹس نکال لیے. مثلا کوئی سبق ہے کہ اسوہ حسنہ ہے، آپ اس کے اندر جو ہے وہ 5 پیراگراف ہیں، اس کے اندر 6 پیراگراف ہیں، تو آپ ان 6 پیراگراف میں جو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر پیراگراف کے اپنے الگ سے بچہ جو ہے اس کے پوائنٹس بنا لے، اس کے عنوانات بنا لے. ان ساروں کو 6 پیراگراف کے عنوانات کو اپنے سائٹ پر لکھ لیا. اس کے بعد ان پوائنٹس کو سامنے رکھ کر اپنا خلاصہ لکھنا شروع کر دیا کہ یہ باتیں اس کے اندر لازمی ہم نے ذکر کرنا ہے. اور جب آپ نے اس کو بار بار پڑھا ہوتا ہے، بار بار اس کو دیکھا ہوتا ہے، تو وہ آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے، عمدہ طریقے سے آپ ان ساری باتوں کو اس کے اندر کور کر لیتے ہیں. تو اپنے الفاظ، خلاصہ آپ کا اپنے الفاظ میں ہونا چاہیے. مصنف کے جو الفاظ بیان کیے ان کو آپ نے نہیں لینا. وہ جو مشکل الفاظ بیان کر رہے ہیں، سبق کے مشکل الفاظ ہیں، محاورے ہیں، ان کو اگر آپ نے نہیں بیان کر دیا تو پھر آپ کا خلاصہ نہ ہوا، آپ نے صرف کاپی پیسٹ کیا. تو آپ نے ان مشکل الفاظ کی جگہ اپنی طرف سے الفاظ لے کر آنے ہیں، کوئی مشکل معنی لکھنے ہیں، اور ان کے محاورات کو اپنے آسان کر کے بیان کرنا ہے. خلاصہ آسان بھی ہوگا اور مختصر بھی ہوگا. تو ان چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے. لیکن یہ کب ہوگا؟ کہ جب آپ اس کا اچھی طرح مطالعہ کریں گے. ایک دوبارہ میں آپ کو وہی بات کہوں گا. اور اپنے الفاظ میں لکھیں. اپنے الفاظ کا ذخیرہ آپ کے پاس اتنا ہونا چاہیے. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اردو کی مطلب جو کہانیاں ہیں، اردو کی اور کتابیں ہیں، اردو ادب کا جون سا بھی آپ کو افسانوی ادب ہے، آپ کو افسانے اچھے لگتے ہیں، آپ کو ناول اچھے لگتے ہیں،
آپ کو جو ہے وہ کہانیاں اچھی لگتی ہیں، وہ جو بھی آپ کو اردو کا چیزیں اچھی لگتی ہیں آپ اس کو بار بار پڑھیں، اس بہت اچھے اچھے رسالے ہیں ان کو پڑھیں. جتنے زیادہ آپ کے ذہن کے اندر الفاظ ہوں گے اتنے زیادہ آپ کا قلم بہت تیزی کے ساتھ چلے گا اور آپ بڑے عمدہ طریقے سے خلاصہ لکھ سکیں گے. اچھا، اس میں بھی تمام اہم باتیں ذکر کرنی ہے. خلاصہ جب ہم نے چھوٹا کرنا ہے تو 1/3 جو ہم نے کرنا ہے تو اس میں تمام اہم باتیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر آ جانی چاہیے، اور تمام ان کی تمام ضروری باتیں آنی چاہیے، اور تمام غیر ضروری باتوں سے اجتناب کرنا ہے. مثلا مثال کے طور پر ایک میں آپ کے سامنے ایک مثال بیان کرتا ہوں کہ میں اپنے دوست احمد سے ملنے اس کے گھر گیا. ٹھیک ہے، اب یہ ایک جملہ ہے، میں اپنے دوست احمد سے ملنے تیمارداری کے لیے اس کے گھر گیا. میں اپنے دوست احمد کی تیمارداری کے لیے، اس کی عیادت کرنے کے لیے، اس کی مزاج پرسی کے لیے اس کے گھر گیا. اب یہ ایک جملہ ہے. اچھا، اب ہم اس کو تھوڑا سا اس کو بڑا کرتے ہیں کہ مجھے خبر ملی کہ احمد کی طبیعت ناساز ہے، وہ کئی دنوں سے بیمار ہے. میں یہ خبر سن کر فوراً اپنے گھر سے نکلا اور سواری پر سوار ہوا، اور راستے میں ٹھنڈ بہت شدید تھی، اور میں اپنی جو ہے 2 سے 3 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اس کے دروازے پر پہنچا. دروازے پر دستک دی، اس کے اندر گھر والوں نے دروازہ کھولا اور میں اس سے جا کر ملا، اس کا میں نے حال دریافت کیا. اب یہ اتنے سارے الفاظ ہیں. اب ان ساروں کا خلاصہ کیا نکلا کہ میں اپنے دوست احمد کی عیادت کے لیے اس کے گھر گیا. اب یہ دیکھیں نا، اب یہ خلاصہ، اب اس کے اندر جو پورے جو ہم نے جو کہانی سے ہم نے ایک بیان کی پورا، اس کے اندر بہت ساری باتیں غیر ضروری. میں اپنے گھر سے نکلا، میں نے سواری لی، اور جو ہے میں اتنے کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے پہنچا. اور اب دیکھیں آخرکار ہوا کیا کہ اس کی عادت کے لیے پہنچا نا، اور احمد بیمار تھا. اب لیکن ہم نے جب اس کا خلاصہ نکالا کہ میں اپنے دوست احمد کی تیمارداری کے لیے، احمد کی مزاج پرسی کے لیے، اس کی عیادت کے لیے، میں اپنے دوست احمد کی عیادت کے لیے اس کے گھر گیا. تو خلاصہ یہ اب تمام ضروری بات اس کے اندر آ گئی اور غیر ضروری باتوں سے ہم نے پرہیز کر لیا. بالکل خلاصے کے اندر بھی آپ نے یہ کرنا ہے، جو غیر ضروری باتیں ہیں ان کو نکال دینا ہے، اور تمام جو ہے وہ ضروری باتیں اس کو آپ نے لکھ لینا ہے. اب یہ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ تمام کون سی بات ضروری ہے، کون سی بات غیر ضروری ہے؟ یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. جب آپ سبق کو بار بار پڑھیں گے خود بخود آپ کے اوپر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ سبق کے اندر کیا بیان کیا جا رہا ہے اور کون سی بات ضروری ہے، کون سی بات غیر ضروری ہے. اچھا، پھر یہ سبق کی ترتیب کا خیال رکھنا ہے. جو سبق کہانی کے انداز میں ہوتا ہے، مثلا افسانہ ہے، کوئی ناول ہے، کوئی ڈرامہ ہے، اس کے اندر جو ہے اس کی ترتیب جو ہوتی ہے بہت آسان ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہانی، آپ نے بالکل کہانی کو یاد رکھنا بھی آسان ہوتا ہے. لیکن جو سبق مضمون کی شکل کے اندر ہوتا ہے اس کے اندر ترتیب جو ہے رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. مثلا ہمارا پہلا سبق ہے اسوہ حسنہ ہے. اب اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلوؤں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کے اندر، آپ کی ذات بابرکات کے اندر کتنی زیادہ جامعیت ہے. اب اس کے اندر پہلے انہوں نے کچھ بات بیان کی ہے اور دوسرے میں کچھ بات. اب جس ترتیب سے مصنف نے بیان کیا ہے ہم نے اسی ترتیب سے اس کو ذکر کرنا ہے. یہ نہیں کہ آخری پیراگراف کے اندر جو بات آ رہی ہے اس کو ہم پہلے بیان کر دیں، جو پہلے کے اندر آ رہی ہے اس کو آخر میں بیان کر دیں. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. کہ ترتیب کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے. اور یہ بھی کب ہوگا کہ جب آپ بار بار ایک سبق کو پڑھیں گے تو خود بخود آپ کا خاکہ ذہن میں بن جائے گا، اور جب آپ اس کے پوائنٹس نکال کر لکھیں گے تو وہ اس ترتیب سے آپ کو لکھنا آسان ہو جائے گا. اچھا، اپنی رائے کا اظہار نہ کریں. دیکھیں یہ تشریح اور خلاصے میں فرق ہے. تشریح کے اندر ہوتا ہے بات کو کھولنا، اس میں آپ نے اپنی رائے کو بیان کرنا ہے. آپ نے کہنا ہے کہ یا آپ نے اس میں اپنی طرف سے اشعار کو بھی ذکر کرنا ہے، اپنی طرف سے کسی حدیث کو بھی ذکر کر دینا ہے، اپنی طرف سے کسی قول کو بھی ذکر کر دینا ہے، کیونکہ آپ نے بات کی وضاحت کرنی ہے. ایک بات چھوٹی سی بات ہے، اس کو بہت زیادہ کھول کر آپ نے بیان کرنا ہے. اس میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے، اپنے الفاظ کو لے کر آنا ہے، زیادہ سے زیادہ بات کی وضاحت کرنی ہے. جبکہ خلاصے کے اندر آپ نے الفاظ کا چناؤ ایسا کرنا ہے، الفاظ کو کہ آپ کے جو ہے نا الفاظ تھوڑے ہوں لیکن اس کے اندر معنی جو ہے مفہوم وہ سارے کے سارا مقصد کی بات بیان ہو جائے. الفاظ آپ نے نکالنے ہیں، ان کو ختم کرنا ہے. سبق کے الفاظ کو آپ نے چھوٹا کرنا ہے، ان کو مختصر کر کے بیان کرنا ہے. تو لہذا آپ کی اپنی رائے اور اپنی تنقید یا اپنا تبصرہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ سے نہ کوئی تنقید مانگی جا رہی ہے، نہ تبصرہ مانگا جا رہا ہے آپ سے. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ مصنف نے یہ بات صحیح نہیں لکھی تو آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ خلاصے کے اندر اس بات کو لکھیں. خلاصے کے اندر بس جو اس نے بات بیان کی ہوئی ہے، بھلے آپ کو اس سے اختلاف ہے، آپ اس کو شارٹ کر کے مختصر کر کے آپ اس کو لکھ دینا ہے، اپنی رائے کا اظہار نہیں کرنا. اور پھر یہ کہ اس میں ایک سے زائد پیراگراف بنانے ہیں کہ پیراگراف کے اندر جو ہے وہ اب سبق کے اوپر ہے. ایک سبق جو ہے وہ 3 صفحوں کا ہے تو ظاہر بات ہے اس کو خلاصہ بھی چھوٹا ہوگا، اور ایک سبق جو ہے وہ 5 صفحوں کا، اس کو خلاصہ زیادہ بڑا ہوگا. تو اس میں آپ نے ایک صفحے کے اندر کم از کم 3 پیراگراف، آپ کو جو شیٹ ہوگی اس میں آپ دیکھیں کہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ
کہ اس میں پیراگراف بنا کر لکھیں. 2 پیراگراف بن سکتے ہیں, جتنے آسانی کے ساتھ بن سکتے ہیں وہ آپ ان پیراگراف کو لکھیں گے. تو یہ ہمارا جو ہے خلاصہ ہے کہ خلاصہ ہم نے کس طرح کرنا ہے. باقی انشاءاللہ جب ساتھ ساتھ ہم سبق پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم ہر پیراگراف کی کوشش کریں گے کہ اس کو خلاصے کے نظر سے بھی دیکھیں اور اس کو تشریح کے نظر سے بھی ہم دیکھیں کہ اگر اس کی تشریح آ جائے تو ہم نے اس کو کس طرح کرنا ہے, اور اگر اس کا خلاصہ آ جائے تو ہم نے اس کو کس طرح بیان کرنا ہے. امید آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ نے کوئی بات پوچھنا ہو, اپنی کسی رائے کا اظہار کرنا ہو تو ضرور کیجیے گا کمنٹ سیکشن میں. بہت شکریہ.